الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ھداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجیے گا محمد، ایک بار پھر مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ فہو من کمل ایمانہ، کہ جو شخص خدا کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے یا خدا کی خاطر کسی سے نفرت کرتا ہے یا خدا کی خاطر کسی کو عطا کرتا ہے فَهُوَ مَنْ کَمُلَ ایمانہ، تو ایسا شخص ہے جس کا ایمان کامل ہے۔ یعنی کسی بھی انسان سے خدا کی خاطر اگر محبت کی جائے تو کامل ایمان کی دلیل ہے۔ ہر انسان قابل احترام ہے، اس سے محبت کرنا اچھی بات ہے، یعنی اگر عام انسان سے ہم خدا کی خاطر محبت کریں تو ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اگر یہی محبت ہم حسنین سے کریں، فاطمۃ الزہرا سے کریں، کل ایمان سے کریں، حبیب کبریا سے کریں، درود بھیجیے گا محمد صلی اللہ محمد۔ اگر عام انسان سے محبت انسان کو ایمان کی اس درجے پہ پہنچا دیتی ہے، تو اگر ہم ائمہ سے محبت کریں گے، کل ایمان سے محبت کریں گے، حبیب کبریا سے محبت کریں گے، بلکہ خود خدا سے محبت کریں گے، تو پھر ایمان کے کس درجے پہ پہنچیں گے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی بندگان خدا سے محبت کرنے کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، تو پھر اس خود ذات الہی سے محبت کرنے کا کیا ثواب ہوگا۔ لیکن اس کی محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے حبیب کا اتباع کیا جائے، اس کے رسول کی پیروی کی جائے۔ اگر یہ پیروی نہیں کریں گے تو کبھی بھی محبوب الہی نہیں بن سکتے۔ محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت زبانی ہوتی ہے اور ایک محبت قلبی ہوتی ہے۔ زبانی محبت زبان کی حد تک ہے، جبکہ قلبی محبت کیا ہے، وہ دل میں ہے، یعنی حقیقی محبت ہے۔ آپ قلبی محبت اگر زبانی محبت کرتے ہیں تو ایک عام انسان کو ہم اپنی باتوں سے دھوکہ دے سکتے ہیں، یعنی کسی شخص کے سامنے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے عشق کرتا ہوں،
یعنی زبان سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں، دل میں ہمارے اس کی محبت نہیں ہے، ہم اس کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ان ذوات مقدسہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ جو دلوں کے حال سے آگاہ ہے، جو آپ کے ذہن میں جنم لینے والے خیالات کو جانتے ہیں، ان کو زبانی محبت سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے حقیقی محبت کرنی پڑے گی، اس کے لیے قلبی محبت کرنی پڑے گی، زبان سے کہنے سے محبت حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ زبان کی حد تک ہے یا قلب میں موجود ہے، دل میں موجود ہے؟ اگر زبانی کرتے ہیں تو یہ منافقت کی دلیل ہے، اور اگر دل سے کرتے ہیں تو یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ محبت اسی وقت حقیقی ہو سکتی ہے جب محبوب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ جب آپ محبوب کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو محبت اس سے ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے۔ آپ کیوں امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں؟ دوسرا شخص کیوں نہیں اس سے محبت کرتا؟ اس لیے کہ آپ علی کو پہچانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اشجع العرب ہے، آپ کو پتہ ہے علی فضائل کا مجموعہ ہے، آپ کو پتہ ہے علی حسنین کے بابا ہیں جو جنت کے سردار ہیں، آپ کو پتہ ہے علی کل ایمان ہے، آپ کو یہ پتہ ہے علی اس بطول کا شوہر ہے کہ جب بطول آتی ہے تو رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب علی آتا ہے تو بطول کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ ان کے فضائل سے آگاہ ہیں۔ اگر دوسرا بھی پہچان لیتا تو وہ بھی محبت کرتا، لیکن ہم بعض ایسے افراد بھی ہیں شیعوں میں سے جو امیر المومنین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رسول سے کم کرتے ہیں۔ البتہ اس میں خیر ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے کہ ان کے سامنے امیر المومنین کے فضائل تو بیان کیے گئے، رسول خدا کے نہیں کیے گئے، لیکن آپ اس جملے پہ اگر غور کر لیں کہ وہ علی جو اتنے فضائل کا مالک ہے، جس کو اللہ اور اس کا رسول کل ایمان کہتا ہے، اگر اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو ہم مولا مانتے ہیں، یہی علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو جو علی اس کمال کا مالک ہے، جو علی اس منزل پہ فائز ہے، اس کا مولا پھر کس منزل پہ فائز ہوگا؟ یہ علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے ایک غلام ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ امیر المومنین تو یہی کہا کرتے تھے کہ میں محمد کا غلام ہوں، لیکن رسول خدا نے کبھی نہیں کہا علی میرا غلام ہے۔ جب بھی کہا یہی کہا یا علی انت اخی وَأَنَا أَخُوكَ، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تو اور میں اس امت کے باپ ہیں، تو میرا وارث ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرے بیٹوں کا والد ہے۔ سعدہ، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا ولی میرا ولی، یعنی تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دوست۔ آگے امیر المومنین کے متعلق اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا لَقَدْ سَعَدَ مَنْ تَوَلَّاكَ، خوش بخت ہے جس نے تو اس سے محبت کی، اور بدبخت ہے جس نے تو اس سے بغض رکھا۔ اب اس جملے میں کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر آپ کے ذہن تیار ہوں تو آپ کو بتاؤں کہ علی کی کیا شان ہے۔ علی کی شان سمجھو گے پھر محمد کی شان سمجھ میں آئے گی۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد سعد من تولاک، اے بھائی علی جس نے تجھ سے محبت کی، جس نے تیری ولایت کا اقرار کیا وہ خوش بخت ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ بدبخت ہو گیا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کس نے، کہا جس نے بھی
اگر جمادات نے کی تو جمادات خوش بخت ہو گئے، اگر نباتات نے تو اس سے محبت کی تو نباتات خوش بخت ہو گئے، اگر انسانوں نے محبت کی تو انسان خوش بخت ہو گئے، اگر ملائکہ نے محبت کی تو ملائکہ خوش بخت ہو گئے۔ یعنی کائنات کی جس چیز نے بھی، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے جمادات ہے، چاہے نباتات ہے، چاہے ملائکہ ہے، چاہے انسان ہے، جس نے بھی تو اس سے محبت کی وہ خوش بخت ہو گیا، جس نے تیری محبت کا انکار کیا وہ بدبخت ہو گیا۔ جملہ ذہن میں رکھیے، جس نے بھی، یہ میں نے اپنی طرف سے تفسیر نہیں کہہ دی کہ پتھر ہو، حیوان ہو، فرشتہ ہو، خود رسول خدا کہہ رہے ہیں ان الملائکۃ لتقربوا الی اللہ بولایتک و محبتک۔ اے علی، یہ ملائکہ جو ہیں یہ تیری ولایت کے سبب سے اور تیری محبت کے سبب سے اللہ کے مقرب بنتے ہیں۔ یعنی جبرائیل جیسا فرشتہ، میکائیل جیسا فرشتہ، جتنے بھی فرشتے ہیں چونکہ علی سے محبت کرتے ہیں اس لیے مقرب الہی ہیں۔ اے علی، اگر یہ ملائکہ تو اس سے محبت نہ کرتے یہ کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکتے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ جو اتنی عبادتیں رکھتا ہے وہ بھی بغیر علی سے محبت کیے بغیر مقرب نہیں بن سکتا، تو میں جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، علی سے محبت کیے بغیر کیسے اللہ کا مقرب بن سکتا؟ تو لہذا اگر مقرب بننا ہے تو علی سے محبت کرو۔ دیکھو ملائکہ کون سی مخلوق ہے؟ قرآن میں پڑھیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ ملائکہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ملائکہ پہ ایمان نہ لے کے۔ المومنون کل من آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، کہ کامل مومن وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، ملائکہ پہ ایمان رکھتا ہو۔ ابھی بھی فرق نہیں پتہ چلا کہ مومن کون ہے اور امیر المومنین کون ہے، کہ اگر انسان ملائکہ پہ ایمان نہ رکھے تو مومن نہیں ہو سکتا، اور اگر ملائکہ علی پہ ایمان نہ رکھے تو مقرب نہیں بن سکتے۔ بس یہی فرق ہے کہ جس پہ انسان ملائکہ پہ ایمان رکھے تو مومن بنتا ہے، جس پہ ملائکہ ایمان رکھے وہ امیر المومنین بنتا ہے۔ تو جب تک ملائکہ علی سے محبت کا اظہار نہ کریں اس وقت تک مقرب الہی نہیں بن سکتے۔ اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے یہ روایت لکھی، بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ جس نے تو اس سے محبت کی وہ خوش بخت ہو گیا، جس نے تیری ولایت کا انکار کیا وہ بدبخت ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں عرضا ولایت علی ابن ابی طالب علی السماوات، اللہ تعالی نے علی کی ولایت کو آسمانوں پہ سامنے پیش کیا۔ فسبق اہل السماء السابع فزین بالعرش، کہ جو محبت کرتا رہا کیسے خوش بخت بنتا رہا، کہ اللہ نے آسمانوں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا۔ سب سے پہلے 7واں آسمان آگے بڑھا تو اللہ نے اس کو مزین کر دیا عرش الہی سے، یعنی 7ویں آسمان نے جب ولایت کا اقرار کیا تو اللہ نے تحفے میں اسے اپنا عرش عطا کیا۔ پھر 4تھا آسمان بڑھا، زینہ بیت المعمور، تو پھر اللہ نے اس 4تھے آسمان کو زینت دی بیت المعمور کے سبب سے، فزینہ بیت المعمور۔ پھر اس کے بعد یہ ہماری دنیا والا آسمان بڑھا تو اللہ نے کواکب سے اس کو زینت دے دی۔ پھر اللہ نے اس زمین پہ علی کی ولایت کو پیش کیا۔ اب جو سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا پڑا وہ مکہ تھا، اللہ نے اس کو مزین کر دیا بیت اللہ سے۔ اس کے بعد مدینہ بڑھا تو اللہ نے اس کو فخر دیا اپنے نبی سے۔ اس کے بعد کوفہ بڑھا تو اللہ نے اس کو فخر دیا امیر المومنین سے۔ یعنی جو بڑھتا گیا، جیسے جیسے آگے آیا اللہ اس کو انعام دیتا گیا، اور زمین کا جو ٹکڑا خاموش رہا اللہ نے اس کو بنجر کر دیا۔
پھر اللہ نے اس ولایت کو پانیوں کے سامنے پیش کیا. جس پانی نے قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ کھاری ہو گیا. پھر اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا. جس پہاڑ نے سب سے پہلے قبول کیا وہ فیروزہ تھا، وہ یاقوت تھا. یعنی 3 پہاڑ ایسے تھے جنہوں نے پہلے آگے بڑھ کے ولایت کو قبول کیا. تو ایک کو فیروزہ بنا دیا، ایک کو عقیق بنا دیا، ایک کو یاقوت بنا دیا. پھر جیسے جیسے پہاڑ بڑھتے رہے اسی لحاظ سے اللہ معدنیات دیتا رہا. کسی کو ہیرا بنا دیا، کسی کو سونے سے نوازا، کسی کو چاندی سے نوازا. اور جس جبل نے انکار کیا اللہ نے اس کو سیاہ کر دیا. پھر اللہ نے اس ولایت کو حیوانات کے سامنے پیش کیا. جن پرندوں نے اس ولایت کو پہلے قبول کیا اللہ نے ان کی آواز کو خوبصورت بنا دیا. جن پرندوں نے قبول نہ کیا اللہ نے ان کی آواز کو بدصورت بنا دیا. پھر اللہ نے ان انسانوں کے سامنے پیش کیا. جن انسانوں نے قبول کیا اللہ نے انہیں ملک اعلیٰ تک پہنچا دیا. جنہوں نے انکار کیا وہ اسفل السافلین میں چلا گیا. جس نے قبول کیا. جس نے قبول کیا. آخری جملہ روایت کا، مثل المؤمنین الذین فی قبول ولایتہم، کہ ان مومنین کی مثال جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا. کل مثل الملائکہ، ان ملائکہ کی مثل ہے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا اور جنہوں نے انکار کیا. ان کی مثل اس شیطان کی ہے جس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا. بس اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا اس کے اعمال بھی قبول اور اس کا کیا ہے اور درجہ بلند ہے. اور جس نے انکار کیا شیطان کی طرح اس کے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. مثلہم کمثل الملائکہ فی قبولہم فی سجودہم لآدم، کہ جنہوں نے ولایت کو قبول کیا وہ ان ملائکہ کی مثل ہیں جنہوں کے انہا آدم کو سجدہ کیا. اور جس نے انکار کر دیا وہ ابلیس کی مثل ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ملائکہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اپنے اعمال بھی بچا گئے اور اللہ کے قریب بھی ہو گئے. اور شیطان انکار کرنے کی وجہ سے اپنے اعمال بھی ضائع کر بیٹھا اور بارگاہ الہی سے بھی نکل گیا. اور امام کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے قبول کیا وہ ان ملائکہ کی طرح ہیں، جنہوں نے انکار کیا وہ ابلیس کی طرح ہیں. درود بھیجیے گا محمد والے. اب جو روایت سنانے لگا ہوں آپ کو، کوئی راوی عام نہیں ہے، لکھنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے. شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. شیخ صدوق وہ عظیم انسان ہے جو امام علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. بعض روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دعا کی تھی اور بعض امام زمانہ کی دعا سے. یعنی ان کے والد امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں. تو امام علیہ السلام نے کہا اس بیوی سے تیری اولاد نہیں ہوگی تو ایک اور شادی کر، اس سے تجھے خدا 2 بیٹے دے گا جو فقیہ ہوں گے. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ فقیہ ہوگا. جس کو امام فقیہ کہہ دے اس کی عظمت کیا ہوگی. اس لیے کہتے ہیں شیخ صدوق جو بھی روایت سنتے تھے یاد کر لیتے. اور لوگ پوچھتے تھے آپ کا حافظہ اتنا کیوں ہو گیا؟ تو کہتے کیسے میرا حافظہ اتنا نہ ہو، امام نے مجھے فقیہ کہا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ شیخ صدوق پہ معاذ اللہ لعنت کرتے صرف جہالت کی وجہ سے. تو یہ شیخ صدوق روایت کر رہے ہیں
کہ عبداللہ ابن مسعود رسول خدا کے پاس آئے. عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں رسول کے. آ کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ارنی الحق حتی اتبعہ، آپ مجھے حق بتا دیں، آپ مجھے حق کی پہچان کروا دیں تاکہ میں اس کے تابع ہو جاؤں. تو رسول خدا نے فرمایا اس حجرے میں چلا جا، تجھے حق مجسم شکل میں نظر آئے گا. یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں اس حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، علی رکوع کر رہے ہیں، رکوع کرنے کے بعد سجدے میں آتے ہیں اور سجدے میں جا کے یہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد عبدک اغفر الخاطئین من شیعتی. سجدے میں امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں اے پروردگارہ تجھے اپنے عبد محمد کا واسطہ، محمد کی عظمت کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ سنا، میں باہر نکلا تاکہ رسول خدا کو بتاؤں میں نے کس کو دیکھا ہے. کہتے جب میں باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، رسول خدا سجدے میں پڑے ہیں اور سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک بحق علی عبدک، اے پروردگارہ تجھے اپنے بندے علی کا واسطہ اغفر الخاطئین من امتی، میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے. اب یہ حیران ہو گیا، زبان گنگ ہو گئی کہ یہ کیا، علی کہہ رہے ہیں محمد کے واسطے سے اور محمد کہہ رہے ہیں علی کے واسطے سے، یعنی اس کی زبان گنگ ہو گئی، یہ پریشان ہو گیا. رسول خدا نے یہ کہا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہونا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں جب ادھر گیا تو میں نے علی سے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں محمد کے واسطے میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تجھے علی کا واسطہ میرے گناہگار امت کو معاف کر دے. فلا یکون، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایکما افضل عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا علی کا رتبہ زیادہ ہے؟ کیا آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، علی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون اللہ کے نزدیک اتنا قریب ہے. یعنی اسی کا واسطہ دیا جاتا ہے نا جو اللہ کے زیادہ قریب ہو، جیسے ہم آل بیت کا واسطہ دیتے ہیں. یعنی اب رسول جب علی کا واسطہ دے رہے ہیں تو پریشان تو ہونے والی بات ہے، کیا علی زیادہ اللہ کے قریب ہے یا رسول زیادہ قریب ہے؟ تو اس لیے میں پریشان ہو گیا. تو رسول خدا نے کہا بیٹھو میرے پاس، میں تجھے بتاتا ہوں. خلقت انا وعلی من نور واحد، کہ علی اور مجھے اللہم صلی علی محمد، کہ مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا گیا. کب؟ آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے. نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ عرش تھی نہ کرسی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، فقط وہ خالق تھا اور ہم تھے، اور ہم اس کی تسبیح کر رہے تھے. ثم فتق اللہ نوری فخلق منہ السماوات والارض، پھر اللہ نے میرے نور سے اس زمین و آسمان کو خلق کیا تو میں زمین و آسمان سے افضل. ثم فتق اللہ من نور علی العرش والکرسی، پھر اللہ تعالیٰ نے علی کو کے نور سے عرش اور کرسی کو خلق کیا، پس علی عرش اور کرسی کے نور سے افضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حسن کے نور سے لوح و قلم کو خلق کیا، پس حسن لوح و قلم سے افضل. پھر اللہ تعالیٰ نے حسین کے نور سے اس جنت اور حوران جنت کو خلق کیا، پس حسین جنت اور حوران جنت سے خلق ہے. بس جب یہ چیزیں خلق ہوتی جائیں، یعنی ہمارے نور سے زمین بھی خلق ہوئی، ہمارے نور سے آسمان بھی خلق ہوا، ہمارے نور سے عرش بھی خلق ہوا، ہمارے نور سے فرش بھی خلق ہوا، ہمارے نور سے لوح و قلم بھی خلق ہوئے. یہ ساری چیزیں خلق ہو گئی، ملائکہ بھی خلق ہو گئے، لیکن ان پہ تاریکی چھائی ہوئی تھی.
اب کسی کو ناش نظر آ رہا تھا، نہ کسی کو فش نظر آ رہا تھا. اب ملائکہ نے اللہ سے شکایت کی، پروردگارہ سب چیزیں تو نے خلق کر دی لیکن ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا. بس اللہ نے ایک حور کو خلق کیا، اس نور کا خلق ہونا تھا. فظہرت المشارق والمغارب، اس نور سے زمین و آسمان روشن ہو گئے. وسمیت فاطمہ الزہرا، اس لیے تو فاطمہ کو زہرا کہا جاتا ہے. یہ نور زہرا تھا. یہ نور زہرا تھا. سمیت فاطمہ زہرا، فاطمہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی نور سے یہ پوری کائنات روشن ہوئی. زہرا کا معنی کیا؟ روشن. درود پڑھیے گا حضرت فاطمہ تو زہرا صلی علی محمد. تو جب تک اتباع رسول نہیں کریں گے کبھی بھی خدا آپ کو محبوب نہیں بنائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ جتنے بھی عمل انجام دے لیں جب تک اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہیں ہوتی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا آپ کہہ سکتے یہ میری نماز مجھے بخشوا دے گی؟ بھئی نماز کی طاقت کس نے دی؟ نماز کی توفیق کس نے دی ہے تمہیں؟ یعنی اگر ہم صرف اپنے اعمال پہ بھروسہ کرتے رہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے خداوند کریم حدیث قدسی میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے والا جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لے، کانوا مقصرین غیر بالغین کنہ عبادتی، تب بھی میری عبادت کو نہیں پہنچ سکتا. کیا آپ کہہ سکتے ہیں نماز پڑھ کے ہم نے حق ادا کر دیا، روزہ رکھ کے ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ کہ جتنی بھی تم عبادت کر لو میری کنہ عبادت کو نہیں پا سکتے. امام جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حق کی عبادت ادا نہیں کیا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حق کی عبادت ادا کی؟ ہاں آگے خدا پھر کہتا ہے لیکن برحمتی فلیطمئنوا، عمل کرنے کے بعد بجائے عمل پہ بھروسہ کرنے کے میری رحمت پہ بھروسہ کر لیا تو پھر مطمئن ہو جاؤ. لہذا جب بھی آپ کوئی نیکی کریں، خدا ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، تو اس نیکی پہ غرور نہ کریں یہ نیکی مجھے بچا لے گی، بلکہ نیکی کرنے کے بعد یہ کہیں پروردگارہ جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر دیا، اب باقی تیری رحمت، اسی کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے. اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. لیکن اللہ کی دو طرح کی رحمتیں ہیں، ایک رحمت عمومی ہے، ایک خصوصی ہے. جو رحمت عمومی ہے اس میں سب انسان شامل ہیں، کائنات کا ہر ذرہ اس میں شامل ہے. کوئی عبادت کرے یا نہ کرے اللہ اس پہ رحمت کرتا ہے. لیکن ایک رحمت خصوصی ہے، یہ جو کہا نا واسعت کل شیء، یہ رحمت خصوصی کی طرف اشارہ ہے. یعنی اتنی وسیع رحمت ہے کہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. کہتے قرآن کریم کی یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی یہ جو وسیع رحمت ہے للذین یتقون، یہ متقیوں کے لیے. لیکن صرف متقی کافی ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یعنی اس آیت میں اللہ نے 3 شرطیں لگائی ہیں کہ یہ رحمت واسعہ صاحبان تقوی کے لیے ہے،
ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آگے والی آیت نے کہہ دیا سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ، کہ یہ جو رحمت ہے یہ ہم نے لکھ دی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آگے شرط لگا دی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کا اتباع کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی متقی بھی بن جائے، زکوٰۃ بھی دے، اللہ کی آیات پہ ایمان بھی رکھے، لیکن اگر رسول کا تابع نہیں ہے تو یہ پھر رحمت اس کو شامل حال نہیں ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، واجبات کو پہ عمل کرو، محرمات سے اجتناب کرو، تب یہ رحمت شامل ہوگی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یؤتون الزکوٰۃ، کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب کیا غریب اس سے رحمت میں شامل نہیں ہو سکتے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ متقی ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں پہ واجب ہوتی ہے؟ یعنی ہم یہی سمجھتے ہیں نا زکوٰۃ کو کہ اگر 40 بکریاں ہوں گی تو 1 بکری دیں گے، اگر اتنے اونٹ ہوں گے تو دیں گے، اگر 21 من گندم ہو جائے گی تب زکوٰۃ ہوگی، اتنا پھل ہو جائے گا تب زکوٰۃ ہوگی، اتنے درہم و دینار ہوں تب زکوٰۃ ہوگی۔ اب جس غریب آدمی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا وہ اس آیت میں شامل نہیں ہے؟ کیا پھر رحمت واسع ہمارے لیے نہیں ہے کہ اکثر جو غریب آدمی ہے وہ کیا کرے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو محدود کیا ان چیزوں میں، حالانکہ اللہ نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یعنی یہ قرآن ہدایت دیتا ہے صاحبان تقویٰ کو۔ کون ہے صاحبان تقویٰ؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس سے آگے انفاق کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن تو ہدایت سب مومنین کو کرتا ہے، یہ مسلمانوں کو بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی کرتا ہے۔ ہدی للناس بھی آیا، یعنی قرآن کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ قرآن کی خصوصی ہدایت جو اسرار الہی قرآن میں موجود ہیں، وہ یہ صرف متقیوں کو ملیں گے، ہر آدمی کو نہیں ملیں گے، کیونکہ متقی ہوتا ہی وہی ہے جو پہلے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، محرمات سے اجتناب بھی کر رہا ہے۔ پھر قرآن اس کو کون سی ہدایت دے رہا ہے؟ یعنی لوگوں کو قرآن یہی ہدایت دیتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو۔ لیکن متقی تو ہوتا ہی وہی جو پہلے یہ ساری چیزیں کر چکا ہے۔ پھر قرآن اس کو کون سی ہدایت دے رہا ہے؟ اب اس کو کون سا درجہ بڑھا رہا ہے؟ نہیں، جو قرآن میں راز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے پہاڑ کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ایک لمحے میں ہزاروں کلومیٹر طے کر سکتے ہیں، یہ راز انسان کو اللہ اس قرآن اس وقت دیتا ہے جب وہ صاحبان تقویٰ بن جائے۔ یہ قرآن اس کو راز دیتا ہے، لیکن ساتھ دوسری شرط لگا دی، مما رزقناہم ینفقون، کہ جو رزق ان کو دیا ہے اس سے انفاق کرے۔ تو یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ انفاق، یہ صرف مال میں نہیں ہوتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں من الاموال وقواف البدن والجاہ والعلم، یعنی اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر آپ کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اب جو مال سے کسی کو دیتا ہے یہ بھی مما رزقناہم ینفقون ہے۔ اللہ نے آپ کو جسمانی طاقت دی ہے، آپ نے دیکھا ہے ایک ظالم کسی کو مار رہا ہے، آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ بھی مما رزقناہم ینفقون ہے۔ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، ایک جاہل آپ کے پاس آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے اس کو مسئلہ بتا دیا، یہ بھی آپ علم کی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔
ہیں اللہ نے آپ کو شیریں زبان عطا کی، دو آدمی لڑے ہوئے تھے، آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سے ان درمیان صلح قرار دی، یہ بھی مما رزقناہم ینفقون ہے۔ یعنی صرف مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، عقل کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ ہے، جاہ و منصب کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایسی شخصیت عطا کی ہے، معاشرے میں آپ کا مقام ہے، آپ اپنے اس عہدے کے ذریعے سے کسی مظلوم کا کام کر دیتے ہیں، یہ بھی مما رزقناہم ینفقون ہے۔ یعنی یہ ساری زکوٰۃ ہے۔ تو یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ رحمت واسع ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ سب اس میں شامل ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کسی بھی محتاج کو دے سکتے ہیں، پیسے کی شکل میں ہو، مشورے کی شکل میں ہو۔ یعنی آپ کی عقل زیادہ ہے، وہ آدمی اتنا نہیں سمجھ سکتا، آپ کاروبار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ آپ کے پاس آیا میں کون سا کاروبار کروں، تو آپ اس کو ایک اچھا سا مشورہ دیتے ہیں، قیامت کے لکھا دے گا یہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے۔ دو آدمی لڑے ہوئے ہیں، آپ نے صلح کرا دی۔ من مشا فی صلح بین اثنین صلی اللہ علیہ وملائکتہ، جو آدمی چلتا ہے اس نیت سے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دوں، یہ نہیں کہا کروا دی، صرف اس نیت سے نکلا ہے کہ دو مومن لڑے ہوئے ہیں، جا کے ان کے درمیان صلح کرواؤں، اس نیت سے نکلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وملائکتہ، وہیں سے اللہ بھی اس پہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے، ملائکہ بھی۔ صلی اللہ علیہ محمد وَأُوتِيَ أَجْرُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو صلح کرانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کو لیلۃ القدر جتنا اجر دیا جاتا ہے۔ کون سی لیلۃ القدر؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی صرف اس نیت سے نکلا ہے، کروائی نہیں ہے اس نے۔ لیکن بعض اوقات جھوٹ بولنا جائز بھی ہو جاتا ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی عام طور پہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے، اللہ کہتا ہے جھوٹوں پہ لعنت۔ لیکن بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، بعض اوقات مستحب ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک صلح بھی ہے۔ اب دو مومن لڑے ہوئے ہیں، آپ ایک کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، تو اس سے لڑتا ہے، وہ تو تیری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو تجھے سلام دے رہا تھا، اب اس نے نہیں دیا، یا آپ اپنی طرف سے اس کو کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس کے پاس جا کے اس کے کیا ہے؟ تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ یوں کر رہا ہے، اور اس کے دوسرے کے پاس آ کے یہی باتیں اس کو بتا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنا مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ جھوٹ بول کے بھی کسی دو مومن کو درمیان صلح کروا دیتے ہیں تو لیلۃ القدر جتنا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا، اور بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں سچ بولوں گا تو اس مومن کو نقصان ہوگا، اس مومن پہ مشکل آ جائے گی، تو یہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ یہ مومن کہاں کہاں جاتا ہے؟ اب آپ کہیں کہ یہاں تو میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کہ امام بارگاہ جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، فلاں جاتا ہے۔ تو یہ جہاں اگر سچ بولیں گے اور اس سچ کی وجہ سے کسی مومن پہ مشکل آ جائے گی تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، وہاں نہیں کہیں گے نا ہم تو سچ بولا تھا۔ نہیں، یہاں جھوٹ بولنا واجب ہے تاکہ مومن کی عزت بھی محفوظ رہے، مومن کی جان بھی محفوظ رہے، مومن کا مال بھی محفوظ رہے۔ کہ مومن کی عزت، جان، مال کعبہ سے بھی افضل ہے۔ رسول خدا کعبہ کو دیکھ کے کہتے ہیں ما اعظم حرمتک یا بیت اللہ، اے کعبہ تیری کتنی عزت ہے، تو کتنا قابل احترام ہے۔ واللہ للمومن ثلاث، اللہ نے تیرے لیے ایک چیز قابل احترام قرار دی ہے، مومن کے لیے 3 چیزیں قابل احترام، اس لیے مومن تو اس سے افضل ہے۔ صرف تیرا بے احترامی حرام ہے، جبکہ مومن کی جان کو مارنا مومن کو یہ بھی حرام ہے، مومن کی عزت پہ حملہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اور مومن کا مال چھیننا یہ بھی حرام ہے۔
تو جب بھی آپ کسی مومن کا کوئی مسئلہ آئے تو یہ دیکھیں کہ اس میں اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. درود بھیجیے گا محمد. تو یہ رحمت واسعہ کن لوگوں کے شامل حال ہے؟ جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، چاہے وہ جس شکل میں ہو. دیکھیں جو مالی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، ایک تو وہ جو نصاب ہے اس حساب سے دیتے ہیں، ایک نہیں کبھی آپ روپیہ نکال کے دے رہے ہیں، کبھی آپ 5 روپے نکال کے دے رہے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کے زمرے میں آئے گا. اور جو اس طرح صدقہ دیتا ہے تو پھر وہ یقین رکھے کہ یہ بڑھ کے واپس آئے گا. مثل الذین، سورہ ال عمران کی آیت ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل الحبۃ انبت 7 سنابل، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس کو زمین پہ بویا جاتا ہے تو پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. واللہ یضاعف من یشاء، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے. یعنی یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں 1 روپیہ دو گے، ایک چیز دو گے تو 700 تو میں ضرور واپس کروں گا، لیکن اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں. اور ایسا ہوا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا طرح بڑھا کے دیتا ہے. عبد الرحمن اوزائی یہ کہتے ہیں کہ عید کی شب تھی، دستک ہوئی، میں باہر نکلا تو ہمارا پڑوسی تھا. کیسے آنا ہوا بھائی؟ کہ کل عید ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی مدد کر دیں ہمارے بچے بھی عید منا لیں گے. تو یہ گھر ہے، اور گھر آ کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس طرح وہ آیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 5 درہم سارے ہیں، آدھے اس کو دے دیتے، آدھے خود رکھ لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ معزز آدمی ہے، وہ فقیر تھوڑا ہی ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اس طرح جو معززین ہوتے ہیں ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہے عام فقیروں سے. جن جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں لیکن پتہ ہے ضرورت مند ہے، ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اس نے یہی بات کی کہ وہ فقیر تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس کو 2.5 درہم دے دیں، 5 کے 5 اس کو دے دے، اللہ مالک ہے. یہ کہتے 5 درہم ہم نے اٹھائے، میں نے اس کو دے دیے. صبح ہوئی، ہمارے گھر میں دستک ہوئی تو باہر نکلا تو ایک اجنبی کھڑا تھا. اس نے ایک تھیلی میرے ہاتھ پہ رکھی، کہا اس میں 2500 درہم ہیں، میری ایک مشکل تھی وہ حل نہیں ہو پا رہی تھی. رات کو مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا عبد الرحمن کو یہ تھیلی دے دے تو تیری مشکل حل ہو جائے گی. دیکھو اس نے 5 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اللہ تعالیٰ نے 2500 اسی وقت پہنچا دیا. جتنے بھی اللہ فوراً پہنچا دیتا، بس ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. ایک دفعہ ہمارا یقین نہیں ہوتا، دے دیتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا واپس ملے گا یا نہیں. تو ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہ، کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا دیا جاتا ہے. امیر المومنین حضرت فاطمہ سے یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کس چیز کا دل کر رہا ہے؟ تو جناب فاطمہ نے کہا انار کھانے کو دل کر رہا ہے. تو امیر المومنین باہر گئے، ایک انار خریدا، واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک بیمار بیٹھا تھا. اس نے امیر المومنین کو دیکھا تو کہا بھوک لگی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. امیر المومنین نے وہ انار اس کو دے دیا. گھر واپس آ کے کھا لی. جب گھر واپس آئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، امیر المومنین باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ سلمان کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تاشت ہے، اس میں انار ہے. امیر المومنین سے یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. امیر المومنین کا کتنے گنے تو 9 تھے. تو امیر المومنین کا یہ میرے نہیں ہو سکتے. کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ اللہ یہ کہہ رہا من جاء بالحسنۃ
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا کہ جو نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں. میں نے 1 انار دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے 9 دے. اس وقت سلیمان نے جیب سے 1 انار نکالا، اس میں رکھا، کہا یہ میں نے اٹھا لیا تھا. رسول نے تو 10 ہی بھیجے تھے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ مال ہے تو اللہ کی راہ میں دو، علم ہے تو اللہ کی راہ میں بانٹو، جاہ و منصب ہے تو اللہ کی راہ میں دو، اگر جسمانی طاقت ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو. اگر کسی کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی امام کیا کہتے ہیں؟ یروون فضائل آل محمد لمحبیہم. اگر کچھ بھی نہیں ہے ہماری کوئی نہ کوئی فضیلت تو کسی محب کو بتا دیا کرو، یہی تمہارے لیے زکوٰۃ کہلائے گی. کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کر دو. بھئی کسی کو یہ نہیں آتا حق مالی والی مال حق؟ جب کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو کسی مومن کو پکڑ کے یہ حدیث سنا دو، تو یہ زکوٰۃ کہلائے گی. تو میں بھی ایک زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو مولا کی شان میں. درود بھیجیے گا محمد. امیر المومنین وادی خیبر سے گزر رہے تھے، ایک یہودی بھی ساتھ چل رہا تھا. آگے ایک نہر آئی، اس یہودی نے کچھ پڑھا، ایک سواری قسم کی کوئی چیز آئی، اس پہ سوار ہوا، نہر پار کر گیا. وہاں سے کھڑے ہو کے کہتا ہے جوان، اگر تو بھی وہ جانتا جو میں جانتا ہوں تو تیرے لیے بھی اسی طرح سواری آتی اور تجھے بھی لے کے جاتی. تو امیر المومنین نے کہا رک، میں آ رہا ہوں. امیر المومنین نے اشارہ کیا، وہ پانی پتھر کی شکل کا ہو گیا. امیر المومنین اس سے گزر کے چلے. وہ جب وہاں پہنچے قدموں میں گر کے یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ نے اس پانی کو پتھر بنا دیا؟ امیر المومنین کہتے ہیں پہلے تو بتا، تو نے کیا پڑھا تھا؟ تو نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی ہوگا، اس کا ایک وصی ہوگا جس کا نام الیاس ہوگا. میں نے اس اسم اعظم کا اللہ کو واسطہ دیا، اللہ نے میرے لیے سواری بھیج دی. امیر المومنین کہتے ہیں جس کا واسطہ تو نے دیا وہی الیاس میں علی کی شکل میں ہوں. یہ فضائل تو ختم ہونے والے نہیں. ٹائم ہمارا ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ باقی گفتگو کہ یہ رحمت جو شامل حال ہے، 2 شرطیں ہم نے بتا دی کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں انہیں ملے گی، ساتھ دوسری شرط تھی جو زکوٰۃ دیتے ہیں. کل سے ہم یہیں سے گفتگو کریں گے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آیات الہی پہ ایمان رکھتے ہیں. پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ رسول کے تابع ہوں. انشاءاللہ باقی گفتگو کل. تھوڑا سا تذکرہ مصائب کا تاکہ ہماری یہ مجلس تمام ہو جائے. جتنی فضیلتیں تھیں اہل بیت کی اتنے ہی مصائب ہیں. رضادار الشام کا جو زندان تھا اتنا تنگ و تاریک تھا کہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. نہ جانے یہ بے بس اور لاچار مستورات اور بچے کیسے گزارا کر رہے. ایک دن امام سجاد کا دل تنگ ہوا، اپنے توق کو سنبھالا، دروازے پہ آئے، آ کے کہتے ہیں زندان بان اگر تو اجازت دے تھوڑی دیر کے لیے میں دروازے سے باہر بیٹھ جاؤں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. اس کو امام کی حالت پہ رحم آ گیا. اس نے امام کو اجازت دی. امام دروازہ زندان پہ آ کے بیٹھے کہ دیکھ ایک شخص آ رہا ہے. جب امام نے اس کو آتے دیکھا تو سر جھکا لیا. خدا کسی شریف کو وقت نہ لائے
کہ ذلت اور رسوائی کے موقع پہ کوئی جاننے والا مل جائے. وہ شخص قریب آتا گیا، امام کا سر جھکتا گیا. وہ شخص کہتا میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ شکل سے یہ نبوت کا گھرانہ لگتا ہے. پھر دل میں کہتا ہے کہ نبی کی اولاد اور زندان وہ کیسے یہاں آ سکتی ہے. قریب آ کے یہ کہتا ہے ایھا الاسیر ارفع راسک، قیدی ذرا سر اٹھا، مجھے بتا تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے. کہا کیا بتاؤں، بس اتنا سمجھ لے اس وقت یزید ابن معاویہ کا قیدی ہوں. کہا قیدی مجھے بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے. امام نے کہا مدینہ. یہ شخص امام کا خدمت گزار تھا. جب کہا نا مدینہ تو اس کا دل کانپ گیا. قیدی اپنا نام بتا، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. مجھے تیرے لہجے میں اپنے مولا سجاد کا لہجہ نظر آتا ہے. اے قیدی تو بتا تو صحیح تو کون ہے. بس اس وقت کہتے ہیں خواجہ نہیں پہچانا، میں ہی تیرا مولا سجاد ہوں. کہا مولا سجاد، مولا حسین کہاں گئے، مولا عباس کہاں گئے کہ تو یہاں قیدی بن کے آیا ہے. کہا بابا حسین بھی مارا گیا، چچا عباس بھی مارے گئے، بس اتنا سمجھ لے اولاد حسین میں تنہا بچا ہوں. بس امام نے رونا شروع کر دیا. جب امام نے رونا شروع کیا اور زندان میں بی بی کے کانوں پہ امام کے رونے کی آواز پہنچی تو بی بی نے بھی رونا شروع کیا. اب امام سجاد علیہ السلام زندان کے اندر آتے ہیں. پھوپھی جان کیوں رو رہی ہیں؟ کہ جب تو رو رہا تھا مجھے ایسے لگا پھر کسی نے سجاد پہ ظلم شروع کیا ہے. کہا نہیں پھوپھی جان، ظلم تو کسی نے نہیں کیا تھا، ایک جاننے والا مل گیا، بس اپنا ملا تو دکھ یاد آ گئے. کہا سید سجاد کیا وہ محب ہمارا چلا گیا یا بیٹھا ہے؟ کبھی موجود ہے کہ جا اس کو میرا سلام دے اور اس سے کہے علی کی بیٹی تو اس سے دو باتیں کرنی چاہتی ہے. جب سجاد نے آ کے سلام دیا مولا نے سر پیٹ کے کہا کیا ایسا وقت آ گیا اہل بیت پہ کیا غلاموں کو علی کی بیٹی سلام کہتی ہے؟ سلام کیا کہ میری پھوپھی آپ سے دو باتیں کرنا چاہتی ہے. یہ مومن اتنا گھبرا رہا ہے کہ علی کی بیٹی مجھ سے باتیں کر رہی ہے. اے مومن تو کیا سمجھتا ہے یہی علی کی بیٹی کبھی ابن زیاد کے سامنے خطبہ دے رہی تھی، کبھی یزید کے سامنے بول رہی تھی، تو پھر بھی چاہنے والا ہے، وہ تو دشمن تھے. بی بی نے کیا بات کی کہ ہمارے چاہنے والے جب بھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے مولا کو ضرور یاد کرنا، کیونکہ تیرے مولا کو پیاسا شہید کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کا غم نہ منا سکے، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہ کر سکے. بس میں تجھ سے یہی التجا کرتی ہوں جب بھی تمہیں وقت مل جائے ہمارے شہیدوں کو ضرور یاد کرنا، حسین پہ ضرور ماتم کرنا. عزادارو بڑی کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ سید الصابرین اس امام کو لقب ملا. کس بنا پہ ملا تھا یہ لقب؟ کتنا صبر کیا سجاد نے. جب بازار میں قید سے رہا ہو کے آئے تھے، بازار میں جا رہے تھے تو منہال ملے تھے. منہال کو دیکھا تو امام کے آنسو رواں ہو گئے. تو منہال یہ کہتے ہیں ظاہر جب اپنا کوئی نظر آتا ہے تو دکھ یاد آ جاتے ہیں کہ وہ تسلی دیتا. منہال نے کہا میں نے تسلی دینے کے لیے امام سے یہ کہا کہ مولا اب تو بہت دن بیت گئے، اب تو بہت عرصہ ہوا شہدائے کربلا کو، اب تو خاموش ہو جائیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، آنکھوں سے اوجل ہوا تھا،
فوت بھی نہیں ہوا تھا یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہوں گی، اے مینہار میرے سامنے تو 18 یوسف کا مولا خود ہی تو کہتے ہیں شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ مولا نے رو کے کہا منال میں اب بھی یہی کہتا ہوں شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کبھی میں نے یہ بھی کہا ہے سر ننگے پھوپھیوں کے ساتھ، سر بنائے نہ ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا بھی ہمارا ورثہ ہے۔ وہ منظر میں کیسے بتاؤں جب میری پھوپھی یزید سے ہم کلام ہو رہی تھی۔ بس عزادارو 35 سال بعد آپ کا مولا عبد الملک ابن مروان کے زہر سے اس دنیا سے گیا۔ جب یہ واپس آئے تھے، سجاد مولا آپ کا اتنا نازک مزاج انسان تھا، لیکن اتنی مصیبتیں جھیلی۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے اور چچا محمد بن حنفی آئے اور گلے لگایا تو امام کہتے ہیں چچا ذرا ہاتھ ایسا رکھنا، ابھی 1 سال میں نے خاردار توق یہاں پہنا ہے۔ عزادارو یہ 1 سال بعد امام کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس منظر کو بھی یاد کرو جب امام اس دنیا سے گئے اور امام باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے کہ ایک دفعہ چیخ نکلی، باہر لوگوں نے سنا۔ جب امام غسل دے کے باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا اے سید سجاد کے فرزند کیوں رو رہے تھے؟ کہا کیسے نہ روتا جب میں غسل دینے کے لیے بابا کو کرتا اتار رہا تھا تو میں نے جسم پہ، میں نے گردن پہ ابھی بھی توق کے نشان دیکھے تھے۔ عزادارو 3 میتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو غسل دینے والے رو کے ایک دفعہ غسل چھوڑ دیا۔ ایک تمہارا یہ امام سجاد، ایک رسول کی بیٹی جناب فاطمہ تو زہرا کو جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک دفعہ امیر المومنین کی چیخ نکلی، امیر المومنین غسل کو چھوڑا، دیوار پہ متھا لگایا اور بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ اسما یہ کہتی تھی کہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے، اے علی آپ خود کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے دیکھا رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ سلول کی بیٹی نے اتنے دن کیسے صبر کیا؟ یہ پہلی میت۔ دوسری میت کس کی تھی؟ جب معصوم سکینہ زندان میں کوچ کر گئی، غسالہ کو بلایا گیا اور جب غسالہ نے غسل دینا شروع کیا ایک دفعہ روتی ہوئی باہر آئی کہ بیبیوں تم نے اس مظلوم پہ اتنا ظلم کیا ہے، اتنا مارا ہے تم نے مظلومہ کو کہ ابھی بھی اس کے جسم پہ نیلے داغ موجود ہیں۔ بی بی زینب نے سر پیٹ کے کہا یہ ہم نے نہیں مارا، یہ شمر کے تماچے تھے، یہ کوفیوں کے تازیانے تھے جو اس معصومہ نے اپنی پشت پہ کھائے۔ سیعلم الذین پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ان رونے والوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، پروردگارہ چہاردہ معصومین کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں، خصوصاً جن لوگوں نے لیے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگاروں نے شفاء کاملہ عطا فرما، پروردگاروں نے شفاء عاجلہ عطا فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ چہاردہ معصومین کا واسطہ جو افراد عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی حاجات کو برلا،
یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بھی اس دنیا سے چلے گئے پروردگارہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، انہیں عالی علم میں جگہ عطا فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مومنین شادی کے لیے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے پروردگارہ ان کی ان پریشانی کو دور فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اوان میں سے قرار دے بحق محمد و آل الاطہار، اللہم صلی علی محمد و